إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الله حي لا يموت لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب العالمین نے بے شمار امتیں پیدا فرمائیں، ہر امت کے پاس ایک نبی بھیجا گیا، بالآخر نبوت کا اختتام محمد رسول اللہ کے ذریعے کر دیا گیا۔ قیامت کی صبح تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی برحق کی حیثیت سے اپنا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی اتباع میں جنت ہے، آپ کی نافرمانی جہنم تک پہنچا دے گی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جانب جہاں آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے بھیجی تھی، وہیں قرآن مقدس کو آخری کتاب کی حیثیت سے نازل فرما کر کے حجت تمام کر دی ہے۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف انسانوں سے خطاب ہے اور جناتوں کو بھی خطابت ہے، اس کے اندر تمہاری طرف کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں، تم ہی کو نصیحتیں کی جا رہی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لوگے؟ قرآن مقدس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے آدیش ہے، احکام ہے۔ فلاح و بہبود، کامیابی و کامرانی کتاب اللہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہی ملے گی۔ اگر کتاب اللہ کو فراموش کر کے پس پشت ڈال دیں گے، اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزریں گی، تو خواب خیالی کی باتیں ہیں، لاکھ مرغوں کی طرح بانگ دیتے بیٹھ جائیے، بلند بانگ دعوے کیجئے کہ ہم اہل حق ہیں، اہل جنتی ہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صفر ہو۔ کتاب اللہ کے مطابق زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کتنی ہی بڑی ہستی کی طرف نسبت کر لیجئے، ایون آپ محمد رسول اللہ کی طرف نسبت کر لیجئے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، تب بھی قرآن مقدس کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، محمد رسول اللہ کی طرف کی جانے والی نسبت بھی آپ کو جنت تک نہیں پہنچائے گی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، لکھ لیجئے۔ اب آپ کرتے رہیے دعوے آپ کے، محمد رسول اللہ کی طرف نسبت کرنے سے نجات مل جاتی تو ابو طالب، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن مقدس کے مطابق، اور پھر جس ہستی کی طرف آپ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ شفاعت کر لیں گے، چھڑا لیں گے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔
دجال کے آنے سے پہلے اس کے دجل کا بہت چرچا ہے اور بہت پھیلا ہوا، اس کا سحر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ دجال کا سحر ہے جو ساری دنیا کو اپنے اثر سے متاثر کر رہا ہے۔ سب طرف ہم دیکھ رہے ہیں دجل ہی دجل ہے، فریب ہی فریب ہے۔ تو اس تمام دجلوں میں سے ایک یہ بھی فریب ہے، جو جھوٹا فریب ہے جو دیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ غلط۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وقال الرسول ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی۔ حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ مقدمہ دائر کر دیں گے، کمپلین کریں گے اگینسٹ میں ان لوگوں کے جن لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کی خبر سورہ فرقان میں دی۔ محمد رسول اللہ کمپلین کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ میں ایف آئی آر لکھوا دیں گے وہاں بارگاہ ربانی میں کہ ان لوگوں نے میرے بعد قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کوئی صورت نہیں ہے قرآن مقدس پر عمل کیے بغیر جنت میں داخلے کی۔ آپ خواب خیالی کی باتیں کرتے رہیے۔ غالب نے جو کہا تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اور اس میں کسی ایک گروہ کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں ایسا کرتا ہوں، مجھے اس کی حاجت بھی نہیں ہے۔ میں کسی ایک پرٹیکولر گروہ کو ٹارگٹ کر کے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں تو اپنے خود کے نفس کو بھی انوالو کرتا ہوں۔ میری بات اگر نکل رہی ہے میرے روح کے اندر سے تو میری روح میرے خود کے نفس کو بھی متاثر کرتی ہے، اس سے بھی بات کرتی ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ میری دعوت دوسروں کے لیے ہے، نہیں، میری پہلی دعوت خود میرے اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے۔ میری روح خطاب کرتی ہے میرے خود کے نفس سے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اب کون بچ جاتا ہے سوچ لیجیے۔ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں بات ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میری غرض سب کی اصلاح کی ہوتی ہے، پرٹیکولر کسی کے خلاف میرے دل کے اندر کوئی بغض اور کینہ میں رکھ کے بات بھی نہیں کرتا۔ مجھے کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں ہر ایک کی اصلاح کی غرض سے، اگر انداز سخت ہو تلخ ہو تب بھی سمجھ جائیے دوا کڑوی ہوتی ہے تو شفا پہنچاتی ہے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو طب سے واقف ہیں۔ کڑوی بولی ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اسی لیے محمد رسول اللہ کی وہ حدیث اسی بات کو، اسی فارمولے کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمائی تھی الحق مر۔ رسول اللہ کی بات ہے، میری نہیں، آپ کی نہیں۔ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ چاپلوسی والا انداز حق نہیں رکھتا ہے، حق کے اندر چاپلوسی کا انداز نہیں ہوتا۔ حق میں سختی ہے، تلخی ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ خود رسول اللہ کے خطبے کے بارے میں آپ لوگ وہاں پڑھیں گے، رسول اللہ ممبر سے خطبہ دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول کی آواز گرجدار ہوتی تھی، آنکھیں بڑی ہو جاتی اور سرخ ہو جاتی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہو، کسی ایک بہت بڑے لشکر سے خطاب کر کے اس لشکر کو آگاہ کر رہے ہو، الرٹ کر رہے ہو، اور اس کو تیار کرنے کے لیے ڈرا رہے ہو کسی لشکر کو۔ اس انداز میں آپ بات کرتے تھے۔ خیر، اب آئیے اس بات کی طرف جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم سب اس کے مخاطب ہیں، میری اس بات کے۔ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی قرآن مقدس کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہیں اور کتنوں کی زندگی قرآن مقدس کے ماسوا گزر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سن کر کے عمل کر رہے ہیں، ہم گروہ میں اور فرقوں میں بٹ گئے اور اپنے اپنے فرقے کے بڑے بزرگوں کی اکابرین کی باتیں سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور سب بڑوں کے بڑے کو بھول جاتے ہیں۔ سب بڑوں کے، سب اکابرین کے بڑے اکبر کی بات ہم کو یاد نہیں رہتی ہے، جو اللہ اکبر ہے۔ ہم اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اس کی طرف پلٹ کے دیکھتے نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہمیں یاد ہے فلاں شیخ کا فتویٰ یہ ہے، فلاں مذہب کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین کے فتاوے یہ ہے، ہمارے بزرگ یہ بولتے ہیں۔ ہر ایک جماعت کا یہی رونا ہے اس وقت، ہر ایک جماعت کا یہی ہے خیال۔ ہمارے شیوخ کے یہ فتاوے ہیں،
ہمارے شیخ نے یہ فتویٰ دے دیا، گویا کہ ان کا فتویٰ کتاب اللہ سے بھی اوپر ہو گیا، محمد رسول اللہ سے بھی اوپر ہو گیا۔ ہر ایک کا یہی معاملہ ہے، کسی کو اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کا فرمان کیا ہے وہ دیکھیں۔ محمد رسول اللہ شارح قرآن، جو شارح قرآن ہے، جنہوں نے قرآن کی تشریحات و توضیحات پیش کیے، ان کا قول، ان کا فرمان کیا ہے یہ دیکھیں، اس کی فرصت نہیں۔ مزاج جب یہ بن گئے تو ہر آدمی آپ کو اور مجھے غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت ہر کوئی اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، ہر فرقے کا بڑا، ہر فرقے کے اکابرین مسلمانوں کی اکثریت کو اپنے اپنے غلام بنا کے رکھ دی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، وہ ہم کو بڑے مانتے ہیں اور جو ہم کہیں گے وہ یہ بات قبول کریں گے اور سر جھکا کر کے سر ہلا دیں گے ہماری بات پر، ان کو یقین ہے اس بات کا۔ اس لیے ہر فرقے کا آدمی اپنے حساب سے گائیڈ کر رہا ہے اور رہبری کر رہا ہے اور لے کے چل رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ہم میں کا ہر ایک گروہ کا یہی حال ہے، کوئی اس سے منزہ میں نظر نہیں آتا مجھے۔ تو اپنا اپنا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم قرآن مقدس کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے قرآن مقدس کو سمجھ کے تدبر کر کے پڑھنے کی، بھائی اکثریت کو نہیں ہے ہماری، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، ہماری اکثریت قرآن مقدس کو نہیں پڑھتی۔ مسجد حاضہ میں بیٹھے ہوئے اگر کتنے لوگ بھی ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، 100 آدمی اگر بیٹھے ہوں گے، تو اگر 100 آدمیوں سے پوچھا جائے کہ روزانہ قرآن مقدس تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں کیا، آپ جواب سن لیجئے کیا نکلتا ہے، کتنے پرسنٹیج لوگ نکل کے آتے ہیں؟ 10% نکلیں گے مشکل سے، باقی 90 کیا کر رہے ہیں؟ سب سنی سنائی باتوں پر ہاکے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، خبردار تم ان کے جیسے نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو ان کے نفسوں سے ہی غافل کر دیا۔ یہ فاسقین لوگ ہیں جو حدودوں کو توڑتے ہیں اللہ کے۔ اللہ کو بھلا دینا کیا ہے؟ اللہ کی آیات بھلا دینا ہے۔ وَنُحْشُرُوهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَنُحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کو یہ بھلا دینے والے کو اندھا بنا کر کے کھڑا کریں گے، ہم نابینا کھڑا کریں گے، بے نور کھڑا کریں گے، بصیرت اور نور چھین لیں گے اس سے، اس کی اندھا کھڑے کریں گے تو چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے شور مچا کے پوچھے گا، لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا کذالک، اسی طرح سے جیسے تو نے ہماری آیات دنیا میں بھلا دی تھی، اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اتتک آیاتنا وکذالک الیوم تنسیٰ، تو نے ہماری آیات بھلا دی تھی اور آج ہم تجھے بھلا دیے ہیں۔ آج ہم تجھ سے بے پرواہ ہے، دنیا میں تو ہم سے بے پرواہ تھا، تو ہماری پرواہ نہیں کرتا تھا، آج ہم تیری پرواہ نہیں کرتے۔ یہ حشر ہوگا۔ بڑے مست اور مگن جی رہے ہیں ہم قرآن کو چھوڑ کر کے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے، فرصت نہیں ہمارے پاس کتاب اللہ دیکھنے کی، جھوٹے اخبارات چاٹنے کی فرصت ہے۔ کون ایم ایل اے بنے گا اس کی بڑی فکر ہے، جنت میں ہاتھ پکڑ کے ایم ایل اے صاحب لے کے جائیں گے ان کا۔ ایم ایل اے صاحب کا ٹھکانہ ہے، فرشتے ان کو کہاں لے جائیں گے گھسیٹ کے؟ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ایم ایل اے صاحب کو کہاں لے جایا جائے گا؟ ایم ایل اے صاحب کو خود نہیں پتا ہے، وہ آپ کو کیا لے کے جائیں گے جنت میں؟ لیکن ہمیں بڑی فکر ہے ان کی، کیونکہ ہماری دنیا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا پیٹ ہے، اس لیے ہماری ساری فکریں اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری نگاہیں صرف دنیا و ما فیہا کے اوپر لگی ہوئی، اس کے بعد کی زندگی کو ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ اصل میں ہمارا یقین کمزور ہے یا نہیں ہے کیا پتا۔ یہ ہے ہمارا معاملہ، اسی لیے فرقوں میں بڑھ گئے۔
ہر گروہ کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے منافع کی، اس لیے آپ متحد بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا کے یہ جو رہبر بنے ہوئے جھوٹے رہبر ہیں نا، یہ جھوٹے لیڈرز آپ کے، یہ آپ کو ایک ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ ایک ہو جائیں گے تو ان کی دکانداریوں کے اوپر بہت بڑا ضرب لگے گا۔ ہر ایک لیڈر کی دکانداری بند ہوگی، چاہے وہ مذہبی رہنما کی حیثیت سے کام کر رہا ہو، مذہبی لیڈر بنا ہوا ہو، اس کی دکان بھی بند ہوگی، چاہے وہ سیاسی لیڈر بنا ہوا ہو، اس کی دکان بھی بند ہوگی۔ آپ کا اتحاد سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو آپ کو دنیا کے یہ چور اچکے کبھی ایک ہونے نہیں دیں گے، یہ ہر اعتبار سے آپ کو ڈیوائیڈ کر کے رکھیں گے اور آپ پر رول کریں گے۔ لاجک یہی ہے، لاجک برسوں سے یہی ہے، اس دنیا کے غنڈوں کی اچکوں کی لاجک برسوں سے یہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اتحاد بہت نقصان دہ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے، یونائٹڈ نہیں ہونے دیں گے آپ کو۔ کاش آپ یونائٹڈ ہوتے تو یہ 1.5 مہینے تک بمباری کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی۔ ان کو معلوم ہے آپ یونائٹڈ ہو جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ہونے نہیں دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ آپ کا ایمان ہے؟ اس کے بعد والے اشعار اقبال کے وہ جھنجھوڑ دینے والے ہیں مجھے اور آپ کو۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی کس کے عمل کا ہے معیار، کس کی نگاہوں میں ہے سمایا شیار اغیار، کس کی نگاہیں ہو گئی طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تم کو پاس نہیں۔ کیا کہتا ہے اقبال؟ اس ملت کا حال یہ تھا جس پر اس ملت کی تعمیر کی گئی تھی، جس نظریے پر جناب محمد رسول اللہ نے اس ملت کو جس نظریے پر تیار کیا تھا، منفعت ایک تھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک تھا۔ رسول اللہ نے کہا تھا پوری ملت ایک جسم کے مانند ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ روتی ہے۔ پیر میں کانٹا چبھا ہے تو آنکھ کہہ دے مجھے کیا لینا دینا ہے، لیکن درد دماغ تک محسوس ہوتا ہے، اوپر تک، اور وہاں سے سیکشنز آتے ہیں درد کے، پورے جسم کو ہر جگہ تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، پھوڑا کہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے، سائنٹیفک سب جانتے ہیں۔ ارے بھائی زخم کہیں ہو گیا ہے، باگرا جھانگوں میں آ گیا ہے، بخار پورا جسم پر محسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ درد کہیں ہے اور جسم پورا کانپ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، درد کسی حصے میں ہو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، ویسے ہی ملت کے ایک فرد کو نقصان ہو ساری ملت اس کا درد محسوس کرتی ہے۔ یہ بے غیرتی تو اس بات کا ثبوت نہیں دے رہی ہے نا، یہ کیسی بے غیرتی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں بچے اور عورتیں اور بوڑھے بلک رہے ہوں اور کسی دوسرے ملک میں ناچ گانے ہو رہے ہو، فلم فیسٹیولز ہو رہے ہو، یہ کون سا درد آپ محسوس کر رہے ہیں ملت کا؟ جی، لیکن اگر یہ بات کسی ممبر سے پوچھو تو ان کے جو پالے ہوئے پالکڑے ہیں ہر ملک کے اندر، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پالکڑے اور پوچھتے ہیں بھائی کیا قباحت ہے اس کے اندر؟ آپ کے محلے میں کہیں شادی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، تو کیا وہ شادی کرنے والا شادی نہیں کرے گا میت ہو جانے کی وجہ سے گھر میں؟ یہ ایگزامپلز دے کر کے بات کر رہے ہیں ان کے پالکڑے ہم سے۔ نادانو، تم انسانیت کو بھول گئے ہو۔ پڑوسی کے گھر شادی ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کا پڑوسی کا انتقال ہو جائے، شادی تو کرے گا لیکن خوشیوں کو حتی الامکان کم کرے گا، ناچ گانا کم کرے گا، خوشیوں کا اظہار کرنا کم کر دے گا وہ پڑوسی۔ انسانیت یہی ہوتی ہے۔
اس کے درد کو محسوس کرتا ہے, اس کے درد میں وہ شامل ہوتا ہے. ہیومینٹی یہی ہے, مورلٹی یہی ہے, ہونیسٹی یہی ہے. مگر آپ وہ درس ہی نہیں پڑھے, آپ کو پڑھایا نہیں گیا وہ درس. آپ کے پالکڑے ملے جو آئے ہیں باہر سے بڑے بڑے ٹکٹ لے کے ایئربس کے, انہوں نے آپ کو مورلٹی نہیں پڑھائی, ہونیسٹی نہیں پڑھائی, انہوں نے آپ کو ہیومینٹی کا درس نہیں دیا, انہوں نے آپ کو صرف حجتیں سکھائی, جھگڑا کرنا سکھایا کہ وہ فلاں فرقے کے لوگ بدعتی ہیں, وہ مشرکین ہیں, اسی لیے یہ حدیث پڑھو ان سے لڑو, یہ قرآن کی آیت پڑھو ان سے لڑو. آپ کو یہ قرآن کی آیت اور حدیث لڑنے کے لیے سکھائی گئی ہے تو تم جھگڑالو بن گئے ہو. تمہاری تعمیر انسانیت پہ نہیں کی گئی ہے. یہ وہ گل ہی نہیں جس میں آدم کی تربیت ہو, جو اقبال نے کہا تھا. یہ وہ گل ہی نہیں, میں کہتا ہوں. تم اس طرح ایسی باتیں کر رہے ہو, اس لیے تم کو وہ جو درس پڑھایا گیا اس کے اوپر تم یہ باتیں کر رہے ہو. تم جھگڑالو بن گئے ہو, قوم لدہ بن گئے ہو. کیونکہ وہ جو پڑھانے والوں کو معلوم تھا کہ ہماری بے غیرتیوں پر کل آواز نہ اٹھے, اس لیے تم کو تیار کیا انہوں نے. بہت پہلے سے تم کو تیار کیا گیا, تمہارا ذہن بنایا گیا, تمہارا مائنڈ اس طرح سے ڈھالا گیا کہ تم جھگڑالو بن کر رہ جاؤ اور انسانیت اور ہمدردی اور قوت کی باتیں چھوڑ دو. یہ ان کی بہت پرانی سازشیں ہیں. میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کروں تو جو لوگ پرانے بوڑھے بڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے, پہلے فلمیں بنتی تھی بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں, جس میں ہسٹری ایسی اسٹوری لکھی جاتی تھی جس میں درد ہوتا تھا, دیکھنے والوں کے دل بھر آتے تھے, آنکھیں بھر آتی تھی, لوگ روتے تھے. یاد ہوں گا آپ لوگوں کو. فیملی ڈرامے ہوتے تھے جس میں خاندانی اخوت, بھائی چارگی, محبت, دوست کی دوستی, رشتہ داری, پڑوس کی رشتہ داری, اس کی محبت, یہ ساری چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کیا جاتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ کیوں آہستہ آہستہ بند ہو گیا, کبھی غور کریں. کیوں آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں اٹھا لی گئی انڈسٹری سے؟ اچانک کیسے تبدیلی آ گئی کہ پگڑی باندھنے والا, داڑھی والا بہت بڑا, سب سے بڑا ویلن بن گیا فلم انڈسٹری کے اندر. ورنہ کبھی پہلے تو امام ہوا کرتا تھا کسی مسجد کا مسلمان, اور سارے گاؤں والے اس کا ریسپیکٹ کیا کرتے تھے. کبھی یہ سٹوریز لکھے جاتے تھے. کبھی غور کیے آپ؟ یہ پالیسیز بہت پہلے سے بنتی ہوئی آئی ہیں, اس کے اوپر ورک آؤٹ ہوتا ہوا آیا زمانے سے, اور آپ قوم لدہ بن گئے. آپ ہونیسٹی اور مورلٹی بھول گئے, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد تو جو آپ کی گت ہوئی, جو اقبال نے کہا, کون ہے تاریک آئین رسول مختار, محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے آئین اور قانون کو ترک کر دینے والے, محمد رسول اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دینے والے تم نہیں ہو غدارو, تو کون ہے؟ اقبال مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے. اقبال تمام وہ لوگوں سے خطاب کر کے پوچھ رہا ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں بلند بانگ محبت رسول کے, عشق رسول کے. ان سے اقبال کا سوال ہے, کون ہے تاریک آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی کس کے عمل کا ہے معیار. جی اس میں ملے بھی شامل ہیں. اقبال نے ایک اور مکالمہ لکھا ہے, وہ بھی سنا دوں. ایک ہی فضا میں پرواز دونوں کی, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور. کیا کہنا چاہتا ہے اقبال؟ کبھی غور بھی کرے, پڑھ لے پڑھا کسی کا یہ شعر؟ یہ کیا اشعار ہے اقبال کے, کسی کے پڑھ لے پڑھی ہے, کسی کے دماغ میں گھسا ہے؟ فضا ہوا کو کہتے ہیں اور پرواز اڑان کو کہتے ہیں. جو پرندے اڑتے ہیں ایک ہی فضا میں, دو الگ الگ پرندوں کا ذکر کیا اقبال نے, ایک کرگس کا اور ایک شاہین کا. کہتا ہے کہ ایک ہی فضا میں, اسی ہوا میں دو پرندے بھی پرواز بھرتے ہیں. کرگس بھی اسی ہوا میں اڑ رہا ہے, شاہین بھی اسی ہوا میں اڑ رہا ہے, لیکن کرگس کا جینے کا ڈھنگ الگ ہے, شاہین کے جینے کا ڈھنگ الگ ہے. کرگس کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ شہروں میں تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, گاؤں والے جانتے ہیں. گاؤں کھیت کرنے والے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بھینس مر کے پڑی ہو, بیل مر کے پڑا ہوا ہو, گدھ اترتے ہیں اس کے اوپر, گدھوں کو کہتے ہیں کرگس.
یہ گدھ کیا کرتے ہیں اکثر عموماً مردہ گوشت کھانے کے لیے میتوں پر اترتے ہیں. میت تو پڑی لاشیں پڑی ہوتی ہیں جانوروں کی, اس کو چٹ کر جاتے ہیں پورے اتر کے, تو ان کو کرگس کہتے ہیں. اور شاہین عقاب جو سب سے بلند ہوا میں پرواز کرتا ہے, سب سے بلندی پر پرواز کرنے والا پرندہ, اقبال نے اس پر بہت کلام کیا ہے پرواز شاہین پر, کیونکہ وہ ہے ہی کلام کرنے کے لائق. اس پر بات کی جائے, اس پر سرچ کیا جائے, سائنس کے سارے آلے نصب کر دیا جائے اس کے اوپر, وہی کمال کی چیز جو اللہ نے بنائی. شاہین سب سے اوپری ہوا میں اڑتا ہے اور وہاں سے ٹارگٹ کرتا ہے زمین پر اپنے شکار کو. بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک سائنس تصدیق کر چکی ہے کہ پانی کی گہرائی میں 25 فٹ کے ڈیپتھ میں بھی وہ دیکھتا ہے اوپر سے, 25 فٹ پانی کے نیچے کے حصے میں بھی وہ دیکھتا ہے وہاں سے, اتنی اوپر سے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں نا چیل کی نگاہ رکھتا ہے, اور چیل کی نظر ہے اس کی, بولتے ہیں ہمارے پاس مثال دیتے ہیں, موٹی موٹی مثال, اندر تک دیکھتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے شکار کو وہاں سے, اور وہاں سے سیدھا ڈائیو لگاتا ہے اور پانی کے 25 فٹ کے اندر سے اپنا شکار اٹھا کے لیا تھا پنجے میں. یہ ہے اس کا اسٹرگل, اس کا مجاہدہ اس پرندے کا, اس کا جینے کا ڈھنگ سب سے جدا ہے. نہیں تیرا نشے من خسرو سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, اقبال نے کہا تھا. یہ خسرو سلطانی کی گنبد پر کائیں کائیں کرتے ہوئے بیٹھنا یہ تیرا نشے من نہیں ہے مجاہد. تو مجاہد ہے, اللہ کا غلام ہے, تجھے سلطانی سے کیا لینا دینا, سلطانوں کی غلامی سے کیا لینا دینا. یہ کہا تھا اقبال نے. تو کہا ایک ہی ہوا میں اڑ رہے ہیں دونوں پرندے, گدھ بھی وہیں سے اڑ کے جا رہے ہیں, شاہین بھی وہیں اڑ رہا ہے, لیکن کرگس کا جہاں اور ہے وہ مردہ خور ہے, میتوں پر اترتے ہیں اور مردے کھاتے ہیں, اور وہ زندہ جاوید مجاہدہ کرنے والا پرندہ شاہین اس کا جہاں اور ہے. اس کے بعد کہتا ہے اقبال, یہ بات پیش کرنے کے بعد, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر الفاظ وہی ہے, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, وہی الفاظ اذان کے, کوئی الفاظ میں فرق نہیں, کوئی معنی نہیں بدل رہے ہیں, لیکن ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور ہے. اقبال کہتا ہے ملا دو کوڑی کا نوکر ہے, پیٹ پالنے کے لیے اذان دے کے جا رہا ہے, اس کی اذان, اور وہ مجاہد جو اللہ کے لیے جینے اور مرنے والا ہے, اس کی اذان. زمین و آسمان کا فرق ہے ان دو اذانوں میں. آج مصلحت کس کے عمل کا ہے معیار؟ مصلحت ہے صاحب, حکمت ہے صاحب, حکمت ہے, مصلحت ہے, قرآن کو دبا دو, رسول اللہ کی باتوں کو دبا دو, شریعت کو مٹا دو, اسلام کو مٹا دو. مصلحت ہے آپ کی, ہے نا. اقبال نے وہ بات پوچھی ہے, کون ہے تاریخ آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی کس کے عمل کا ہے معیار, کس کی نگاہوں میں ہے سمایا شیار اغیار. شیار اغیار پر کون فرفتہ ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو, یہاں تک کہ رسول اللہ کو بھی ہیپی برتھ ڈے ٹو رسول اللہ کہہ رہے ہیں. جی کس کے عمل کا ہے معیار, یہ کس کی نگاہوں میں ہے سمایا شیار اغیار. کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دو, مارکیٹنگ کمپلیکسز کو بڑا کر دو, کس کے عمل کا ہے معیار؟ جی کیا کیا بتاؤں میں آپ کو. مدینۃ المنورہ میں اس کے اطراف ناچ گانے کے پروگرام شام کر دو, اصلاح کی بات کرنے والوں کو خارجی بول دو, پالکڑے چھوڑ دو اپنے پیسے دے کے مبعوث کر کے, اور وہ پالکڑے آ کر کے لوگوں کو بولے تم خارجی ہو. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہاں کے پالکڑے. اصلاح کی بات بھی نہیں کریں گے, دعوت کی بات بھی نہیں ہوگی, وہ بھی چھپتی ہے. توبہ کرو یہ بات بھی نہیں کہنا ہے. ہاں کس کی نگاہ میں سمایا ہے شیار اغیار, کس کی نگاہیں ہو گئی طرز سلف سے بیزار. یہ طرز سلف ہے, یہ بے غیرتی, یہ بے حمیتی, یہ ناچ ننگا پن, یہ طرز سلف ہے. یہ
سلف صالحین کا طرز و طریقہ ہے؟ کس کی نگاہیں طرز سلف سے بیزار ہو گئی ہیں آج؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تم کو پاس نہیں۔ اگر تم کو پیغام محمد کا پاس ہوتا تو کیا ہوتا جانتے ہیں؟ کہ وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ تمہارے خواہش کے مطابق تقدیریں بدل دیتے تمہاری، اگر تم وفادار ہوتے محمد رسول اللہ کے۔ مگر دیکھ لو کیا حال ہے تمہارا، تم پر اغیار مسلط کر دیے گئے ہیں، بلکہ اغیار ہی نہیں، تم پر شریروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو لوگ مسلط ہو گئے وہ اپنے آپ سے ہو سکتے تھے؟ خود مسلط ہونے کی طاقت اور اختیار رکھتے ہیں وہ لوگ جو آپ پر مسلط ہو رہے ہیں؟ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے پرمیشن اور اجازت کے بغیر آپ پر وہ حکومتیں کر سکتے ہوں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ پھر آپ اہل توحید بھی ہیں اگر یہ سوچتے ہیں تو۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ فارمولا، یہ قانون قرآن مقدس سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شیطان، کوئی شریر طاقت کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی شریر شرارت نہ کرے، یہ سب باذن اللہ ہوتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ سوئے ہوئے عرش پر، ان کو پتہ نہیں ہے آپ پر لوگ مسلط ہو رہے ہیں؟ ہونے کیوں دے رہے ہیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط؟ وہ سمجھو آپ اس لائق ہی ہو گئے ہو کہ آپ پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آخری بات میری، کیا کرنا ہے؟ ہو گیا وقت، ہر آدمی کی گھڑی پہ نظر ہے، کیا کرنا ہے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرو؟ انیبوا الی ربکم، آؤ پلٹ کے اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہ کہیں اس کا بہت بڑا عذاب تم پر اتر جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ کرنا ہے، پلٹو اللہ کی طرف، فرما بردار ہو جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ بڑا عذاب تم پر اتر جائے اللہ کا، پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارا۔ اور وَاتَّبَعُوا أَحْسَنُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس عمدہ کتاب قرآن مقدس کی جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ بغتتاً کہا اللہ تعالیٰ نے، اچانک دھڑلے سے عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا عذاب اترنے والا ہے، شعور بھی نہیں ہوگا، تم ایسے ہی ناچتے رہو گے، تم ایسے ہی ڈانس کرتے رہو گے، ایسے ہی ناچتے رہو گے، شکیرہ کا ڈانس ہوگا، شاہ رخ خان کا ڈانس ہوگا، آپ اس میں جو ہے ہوٹنگ کر رہے ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے آپ، عذاب اچانک آ کے تم کو پکڑ لے گا، وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اس کی اتباع کرو، یہ حکم ہے، اور یہ انہی کی زبان میں ہے جو یہ ناچ رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے، یہ سارے نصیحتیں جو قرآن مقدس میں انہی کی زبان میں ہے، لیکن ان کو پڑھنے نہیں پڑ رہی ہے، اور ان کے نہیں پڑھنے پڑ رہی ہے تو دوسروں کو پڑھنے نہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، وہ پیسے دے کے بھیج رہے اپنے پالکڑوں کو، جاؤ ان کو پڑھنے مت پڑھنے دو، یہ بات ہے۔ ان کو کسی اور باتوں میں الجھا کے رکھو، ان کو بولو تم لوگ پار سے ہو، تم لوگ سلف صالحین کے طریقے پر ہو، تم سلفی ہو، ہاں تم لوگ بہت اچھے ہو، یہ بولنے کے لیے بھیج دے رہے ہیں وہاں سے آپ کو۔ قرآن مقدس کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے، اس پر تعمیر نہیں کی جا رہی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔